بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. باب ما جاء في شهادة الزور. باب ما جاء في شهادة الزور. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 47واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق جھوٹی گواہی سے. فی شہادتی الزور. زور کہتے ہیں جھوٹ کو، زور کہتے ہیں عربی زبان میں جھوٹ کو، اور شہادہ کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ شہادہ گواہی کو کہتے ہیں. باب ما جاء فی شہادت الزور. شیخ رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی بھی دینا ہے. جھوٹی گواہی بھی آج آپ مسلم سماج کی جو حالت ہے اور مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ جو جھوٹی گواہی رائج ہے اور عام ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو تعجب ہوگا. لگتا ہے کہ ہر دو میں سے ایک کیا ہے جھوٹا آدمی ہے. ہر دو میں سے ایک کیا ہے جھوٹا ہے، چاہے وہ علاقے کی سطح پر ہو یا ایک کہ خاندان کی سطح پر ہو، یا ایک کہ آپ چلے جائیں کورٹ میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں اور ان جگہوں پہ چلے جائیں، آپ کو جھوٹوں کی ایک بڑی تعداد کیا ہے ملیں گے، جو کیا ہے مختلف اسباب کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. پیٹ پالنے کے لیے اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے، یا ایک کوئی اور عہدہ اور منصب کے حصول کے لیے جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جھوٹی گواہی دے کر ناحق لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے جھوٹی گواہی کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کی حرمت کو اور اس کی قباحت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پہ ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، کہ یہ ہے اور اسی کے ساتھ ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ حرمات کی تعظیم سے یا ایک اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی تعظیم سے مراد کیا ہے؟ مناسک حج. کیا ہے؟ مناسک حج ہے، یعنی حج کے ارکان کی ادائیگی ہے. اس لیے کہ اس آیت سے قبل مناسک حج ہی کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی مناسک حج کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عرفہ میں قیام کرنا ہے ویسے آدمی قیام کرے، جیسے حکم دیا گیا ہے کہ مزدلفہ میں قیام کرے. اور آج یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، اور حج کے ارکان میں سے یہ بات داخل ہے کہ آدمی کیا ہے عرفہ کا بھی قیام کرے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے مزدلفہ میں رات گزارے. جب وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ میں 9 تاریخ کو جب واپس آتے ہیں تو رات کہاں گزارتے ہیں؟ مزدلفہ میں گزارتے ہیں. اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز وہاں پڑھ کے جب آدمی 10 تاریخ کو چلتا ہے تو مینا پہنچتا ہے، اور مینا کے بعد کیا ہے شیطان کو کنکڑی کیا ہے ماری کیا ہے جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر آدمی کیا ہے مکہ پہنچتا ہے، اور مکہ پہنچنے کے بعد کیا ہے طواف کرتا ہے. طواف کے بعد پھر صفا اور مروہ کی کیا ہے سعی کرتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے
بال مڈواتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے، اور ان ارکان کی ادائیگی میں آگے پیچھے کیا ہے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ خیر، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو تعظیم کرنے والوں کے لیے کیا ہے بہتر ہے، تعظیم کرنے والوں کے لیے بہتر ہے عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ، کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو تمہارے لیے کیا کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے۔ چوپائے جو یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور دوسرے جو جانور ہیں، چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چوپایوں کے جس کا ذکر کیا ہے اس آیت سے پہلے ہوا کہ وہ کیا ہے وہ حلال کیا ہے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ چوپائے کے کوئی کھائے، اور کیا مردار کا کھانا کیا ہے حرام ہے، مردار کا کھانا کیا ہے حرام ہے۔ جو خود بخود کیا ہے مر جائے، جو خود بلا ذبح کیے کیا ہو جائے مر جائے، تو ایسے جانور کا ایسے چوپائے کا کھانا کیا ہے حلال ہے۔ اور آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جانور کے ذبح کرنے کے لیے کئی شرطیں، جانور کے ذبح کرنے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کا کیا ارادہ بھی ہے، ذبح کرنے کا کیا ہے آدمی کا ارادہ بھی ہے، ارادتاً اور قصداً آدمی کیا ہے چوپائے کو ذبح کرے۔ اگر کیا ہے غیر ارادی طور پہ کوئی چوپایا اگر آپ سے ذبح ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ کیا ہے آپ اپنے ہاتھ میں کلہاڑی رکھے ہوئے ہیں اور کلہاڑی ہاتھ سے کیا ہے چھوٹ جاتی ہے اور کسی چوپائے کے گردن پہ کیا ہے چل جاتی ہے، تو اس سے آپ کا جانور کیا ہے حلال ہو جائے گا؟ یہ چوپایا حلال ہوگا؟ نہیں حلال ہوگا، اس لیے کہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا ذبح کرنے کا۔ مثال کے طور پہ کیا ہے آپ کیا ہے تیر چلا رہے ہیں، یا ہے کہ آپ کیا ہے بندوق کی گولی سے شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا ارادہ نہیں، کہیں اور نشانہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ گولی کہاں چلی گئی؟ کسی شکار کو اگر لگ جائے تو پھر وہ شکار آپ کے لیے حلال کیا ہے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ذبح کرنے کے لیے آدمی کا ارادہ بھی کیا ہے ضروری ہے، شرط ہے قصد اور ارادہ پایا جائے۔ اسی طرح دوسری شرط جو اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آدمی کیا بسم اللہ کر کے کیا کرے ذبح کرے۔ اگر بسم اللہ کر کے ذبح نہیں کرتے جانور کو تو اس جانور کا کھانا کیا ہے حلال کیا ہے نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہے آپ جو ذبح کریں تو دھاردار کیا ہے چیز سے ذبح کریں، تب جا کے کیا ہے وہ آپ کا ذبح کیا ہوا کیا ہے حلال ہوگا۔ اور اسی طرح اہل علم نے کئی اور کیا ہے شرطیں ذکر کی ہیں، خاص طور سے شکاری وغیرہ کے لیے کہ اگر آپ کیا شکاری جانور سے شکار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کتا ہے اور اسی طرح چیتا وغیرہ ہے، اگر آپ شکار کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا ہے اس سے شکاری جانور کو بسم اللہ کر کے کیا ہے آپ کیا ہے چھوڑیں، بسم اللہ کر کے کیا ہے چھوڑیں، یا ہے کہ بسم اللہ کر کے کیا ہے اس کو بھیجیں۔ اسی طرح کیا ہے کہ اگر شکاری جانور ہے وہ اس کا معلم ہونا کیا ہے ضروری، معلم سدھایا ہوا ہو۔ سدھایا ہوا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کہیں کہ جاؤ تو چلا جائے، جب روکے تو کیا کرے رک جائے، یا ہے کہ جو شکار کرے تو اس میں سے خود کیا ہے کچھ کیا ہے نہ کھائیں۔ یہ چند شرطیں ہیں جن کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے۔ خیر، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحِلَّتْ لَكُمْ بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام ہے کہ کیا ہے وَحِلَّتْ لَكُمْ صرف انعام ہے نا جی، وَحِلَّتْ لَكُمْ الانعام کہ چوپائے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے حلال کیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان چوپائے کے جن کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے آیا، یعنی اس سے مراد کیا ہے اگر مردار ہے خود بخود کیا ہے مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کیا ہے شکار کو دوڑا رہے ہیں اور وہ شکار کیا ہے جا کر کسی ندی میں گر جاتا ہے، یا ہے کہ نہر میں گر جاتا ہے، کنویں میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، تو پھر کیا ہے ایسا شکار آپ کے لیے کیا ہے حلال کیا ہے نہیں ہوگا، جو خود بخود کیا ہے مر جائے۔ خیر، اسی طرح کیا ہے جو حلال نہیں ہے چوپایوں میں سو کیا ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ بھی کیا ہے حلال نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، اس کا بھی کھانا کیا ہے حلال کیا ہے نہیں ہے۔ خیر، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔
تو شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کو ذکر کیا اور آگے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ کہ بتوں کی گندگی سے کیا ہے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، اور اس کے بعد کیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی کیا ہے جھوٹے قول سے بچو۔ اور اس آیت کا یہی ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں پہ کیا ہے ذکر کیا ہے۔ یہی کیا ہے محل شاہد، یہی کیا ہے محل شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹی بات سے بچنے کا ہمیں کیا ہے حکم فرمایا ہے۔ جس طرح ہم جھوٹی بات سے بچیں اسی طرح کیا ہے جھوٹی گواہی سے بچیں، جھوٹی کیا ہے گواہی سے بھی بچیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمارے بزرگ کو وہ اختیارات حاصل ہیں جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی حاصل ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کیا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، کذب پر مبنی ہے، ایسی چیزوں سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ یا یہ کہ بہت سارے لوگ کیا ہے حلال کردہ امور کو حرام قرار دیتے ہیں، اور حرام کردہ امور کو کیا ہے حلال قرار دیتے ہیں۔ اس کا بھی شمار کس میں سے جھوٹ میں سے، اس لیے اس طرح کی باتیں آدمی کو نہیں کرنی چاہیے۔ خیر اس آیت سے جھوٹ کی مذمت معلوم ہوتی ہے۔ خیر شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں 2 حدیث بیان کی ہے۔ پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً ان الطیر لتخفق باجنتها کہ یہ جو پرندہ ہے یہ پرندہ اپنے پروں کو کیا ہے پھڑپھڑاتا ہے، یہ پرندہ کیا اپنے پروں کو فرفرائے گا یا کہ فرفراتا ہے۔ وَتَرْمِي مَا فِي حَوَاصِلِهَا اور پرندہ جو بھی کیا ہے اس کے گلفڑے میں ہے، یہ جہاں پہ کھانا جمع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حوصلہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حوصلہ کہتے ہیں۔ اسی کی جمع کیا ہے حواصل ہے، اسی کی جمع کیا ہے حواصل، جس کو ہم لوگ پتھری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتھری کہتے ہیں۔ جہاں پہ پرندہ کھاتا ہے یا مرغی ہے دانہ کھاتی ہے تو جو دانہ جمع ہوتا ہے پیٹ میں جا کے جس جگہ پہ، اسی کا نام کیا ہے حوصلہ ہے، اسی کا نام کیا ہے حوصلہ، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پتھری کیا ہے میرے خیال میں کہتے ہیں۔ خیر کہتے ہیں وَتَرْمِي مَا فِي حَوَاصِلِهَا اور یہ پرندے اپنے پروں کو فرفرائیں گے اور اپنی پتھری کے خوراک کو کیا ہے پھینک دیں گے، کس وجہ سے من حول یوم القیامہ، من حول یوم القیامہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پرندے کیا اپنے پروں کو فرفرانے لگیں گے، مارے کیا ہے تکلیف کے، مارے غم کے، مارے کیا ہے دہشت کے، اور اسی طرح یہ پرندے کیا ہے اپنے کھانے کو کیا ہے اگل دیں گے، اپنے کھانے کو کیا ہے اگل دیں گے۔ کہتے ہیں وَتَرْمِي یعنی پھینک دیں گے، وَتَرْمِي مَا فِي حَوَاصِلِهَا مِنْ حَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ جھوٹی گواہی دینے والا، وَإِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ ایسے آدمی کا قدم کیا ہے آگے نہیں بڑھے گا دن قیامت میں، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہو جائے گا جہنم ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، پھر سے حدیث دیکھیں، ان الطیر لتخفق بأجنحتها ان الطیر لتخفق بأجنحتها وترمی ما فی حواصلها من حول یوم القیامہ یہ پرندے اپنے پروں کو فرفرائیں گے اور اپنی خوراک کو پھینک دیں گے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جہنم ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ کہاں ہے جہنم ہے۔ ان لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے جو لوگ کیا ہے پیسے کے عوض، لالچ کے عوض اور دنیاوی کیا ہے اغراض کے تحت کیا ہے جھوٹی کیا ہے گواہی کیا ہے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی میٹنگ کے اندر ہو، یا کہ کسی مجلس کے اندر ہو، یا کہ حاکم کے سامنے ہو، یا کسی معاملے میں ہو، جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی کی مذمت کیا ہے اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ویسے جو یہ حدیث ہے
یہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک راوی ہیں محمد بن الفرات، ایک راوی ہیں محمد بن الفرات، یہ راوی جو ہیں یہ اہل علم نے ان کو کذاب قرار دیا ہے، ان کو کذاب قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث کیا ہے ابو نعیم نے حلیہ کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک راوی ہیں محمد بن خلید، محمد بن خلید، یہ بھی کیا ہے ضعیف راوی ہیں، یہ بھی کیا ہے ضعیف راوی ہیں۔ اس اعتبار سے سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے حدیث کیا ہے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر کذاب راوی اور اسی طرح کیا ہے ضعیف راوی ہیں، اس بنیاد پہ یہ حدیث کیا ضعیف ہے۔ لیکن کیا ہے اس معنی کی صحیح حدیث کیا موجود ہے، اس معنی کی صحیح حدیث کیا ہے موجود، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی کیا ہے، یہ حرام ہے، جھوٹی گواہی پیش کرنا کیا ہے یہ حرام ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر غیر اللہ کی عبادت سے کیا منع کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ دراصل پہلے ایک اور حدیث آپ دیکھیں، اس کے بعد یہ ان آیتوں کا سمجھنا آسان ہوگا آپ کے لیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسری اور آخری حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ متنبہ ہو جاؤ کہ جو چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے جو ہے جھوٹ بات بھی ہے، وقول الزور، جھوٹ بات ہے، اور اسی کے اندر کا الا وشہادت الزور، اور جھوٹی کیا ہے گواہی بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دہراتے رہے، فما زال یکررها، بار بار ذکر کر رہے تھے اس کی اہمیت کے پیش نظر، تاکہ لوگ کیا جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے کیا کر سکیں بچ سکیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کہتے کہ ہم لوگوں نے یہ پسند کیا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے خاموش ہو جاتے، یعنی بار بار ذکر کرنے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق کیا ہے نہ ہوتی۔ خیر، یہ جو حدیث ہے یہاں پہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ویسے اگر آپ مکمل حدیث کو پڑھیں گے تو آپ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ مکمل حدیث موجود ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ مکمل حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں، کہ ایسے کبائر، ایسے کبیرہ گناہ جو کیا ہے سب سے کیا ہے بڑے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثاً، اور یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 3 مرتبہ دہرایا، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ سمجھا ثلاثاً کا کہ کبائر کتنے ہیں صرف 3 ہی، حالانکہ یہ مفہوم کا درست کیا ہے نہیں ہے۔ ثلاثاً سے مراد یہ کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو کی اہمیت کے پیش نظر 3 مرتبہ دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ پھر اللہ کے صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک قرار دینا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ دراصل عقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ والدین سے اپنے رشتے اور اپنے ناطے کو کیا کر دے انسان کاٹ لے، وعقوق الوالدین۔ اور جب یہ 2 باتیں بیان کی تو کہتے ہیں راوی وجلس وکان متکئا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور ان 2 باتوں کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پورے طور پہ کیا ٹھیک سے کیا بیٹھ گئے، یعنی جو تیسری اور آنے والی جو چیز ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے
ٹیک کو چھوڑ دیا اور باضابطہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور کہ کبائر میں سے الاشراک باللہ بھی ہے اور عقوق الوالدین بھی ہے، اور کہا اس کے بعد کہ الا وقول الزور کہ کبیرہ گناہ میں سے کیا ہے جھوٹی گواہی بھی دینا ہے، جھوٹی گواہی بھی پیش کرنا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور دہراتے رہے، بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خاموش ہو جاتے، سکتا چپ ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل یہ حدیث جو اس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، 3 باتیں ہیں، اور تینوں کا ثبوت کیا قرآن سے بھی ملتا ہے، تینوں کا ثبوت کیا ہے قرآن سے ملتا ہے۔ اور وہی آیت میں نے پہلے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس میں جو آپ دیکھیں الاشراک باللہ حدیث کے اندر حقوق الوالدین ہے، ان دونوں کا تذکرہ کیا اس آیت میں بھی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کی نافرمانی نہیں بلکہ والدین کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے الا وقول الزور، اس کی بھی کیا ہے دلیل قرآن کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور، جو آیت شروع میں کیا ہے پڑھی گئی، پتہ یہ چلا کہ حدیث میں وارد تینوں باتیں کیا قرآن میں بھی کیا ہے موجود ہیں۔ خیر اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھوٹی گواہی کی مذمت خاص طور سے کیا ہے بیان کیا، اس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کیا ہے فرمایا۔ اور اس یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیتہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیا غایت درجہ کیا ہے محبت کرتے تھے اور کیا ہے شفقت کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نہ دہراتے تو اللہ کے نبی کو یہ تکلیف کیا ہے نہ پہنچتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کیا ہے نہ ہوتی تھی، یہ نہ ہوتی، یہ کیا ہے محبت کی وجہ سے صحابہ کرام نے کیا ہے اس کو عرض کیا۔ خیر اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو جھوٹی گواہی ہے ایک بہت ہی مذموم کیا ہے خصلت ہے، مذموم کیا ہے خصلت ہے، مذموم کیا ہے صفت ہے، ہر مسلمان کو اس سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اور یقیناً کیا ہے شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کیا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا ان چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن جھوٹی گواہی کے اثرات کیا ہے غیر محدود ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا اس کی زد میں کیا ہے آتے ہیں، اور اس کے کیا ہے وسائل اور ذرائع بھی کیا ہوتے ہیں متعدد ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پہ اس کی قباحت کو کیا کیا ہے، جھوٹی گواہی کی قباحت کو، اس کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ خیر خلاصہ یہ ہوا اس درس کا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے جھوٹی بات ہے، اور جھوٹی بات ہی میں سے کیا ہے جھوٹی کیا ہے گواہی بھی ہے، اور قرآن میں بھی اس کی مذمت کو بیان کیا گیا، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہر طالب علم کو، ہر عالم دین کو جھوٹی گواہی سے کیا کرنا چاہیے بچنا چاہیے۔ اور جو جھوٹ جو ہے دراصل کیا ہے حقیقت کے خلاف کیا چیزوں کو پیش کرنا ہے۔ جھوٹ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کس کو کہتے ہیں، زور کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ حقیقت کے خلاف چیزوں کو پیش کرنا یہی کیا ہے جھوٹ ہے۔ تحسین الشیء ووصفه بخلاف الحقیقت، کہ حقیقت کے خلاف باتوں کو پیش کرنا یا اس کو بنا سنوار کے کیا ہے پیش کرنا، یہی کیا ہے جھوٹ ہے، یہی کیا ہے جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جھوٹی باتوں سے اور جھوٹی گواہی پیش کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے اور سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔